کچھ نوجوانوں کو اللہ نے 309 سال تک سلا دیا، مگر کیوں؟ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ رب کی اتنی بڑی نشانی ان لوگوں پر ظاہر ہوئی؟ اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ یہ واقعہ حضور علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے کا ہے اور اسے اصحاب کہف کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ روم کے ایک شہر کا ہے جہاں دقیانوس نام کا ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ خود کو خدا کہلواتا تھا، مگر کچھ نوجوان جن کی اصل تعداد صرف اللہ کو معلوم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین پر ایمان لے آئے۔ اس زمانے میں جو بھی بادشاہ کو خدا نہ مانے اسے یا تو قید کر لیا جاتا تھا یا موت کی سزا دی جاتی تھی۔ یہ سارے نوجوان محل کے اونچے عہدوں پر تھے، مگر انہیں ایک دوسرے کے دین کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ ایک دن محل میں ایک فنکشن تھا۔ جب باری ان نوجوانوں کی آئی تو ان میں سے ایک نے کہہ دیا، ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، راجا کو خدا نہیں مانتے۔ تب باقی نوجوان بھی سامنے آ گئے اور انہوں نے بھی یہی کہا۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے حکم دیا، انہیں قید کر لو اور اپنے دین سے پلٹنے پر مجبور کرو۔ ان نوجوانوں کو قید کر کے بہت مارا گیا، مگر انہوں نے اپنے ایمان سے منہ نہیں موڑا۔ یہ سب ایک سپاہی دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ ان کا خدا کیسا ہے جس کی محبت میں یہ اتنی تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ اس نے آ کر پوچھا اور جب سب کچھ جانا تو وہ بھی ایمان لے آیا۔ پھر اس نے انہیں قید سے نکالنے میں مدد کی اور خود سپاہیوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ یہ نوجوان رات کے اندھیرے میں شہر سے نکل گئے اور ایک بکری چرانے والے کے گھر میں پناہ لی۔ صبح صبح وہ ایک غار میں جا کر چھپے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے دروازے پر بیٹھ گیا اور ادھر بادشاہ نے انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ نوجوان غار میں بیٹھ کر دعا کر رہے تھے، اے ہمارے اللہ، ہم پر اپنا رحم فرما اور ہمارے کام کو صحیح اور آسان بنا دے۔ اور اللہ کے حکم سے وہ غار کے اندر 309 سال تک سوتے رہے۔ اس دوران بادشاہ مر گیا اور وہ شہر جہاں مورتی اور انسان کو خدا مانا جاتا تھا اب اسلام کو دین ماننے لگا۔ لیکن لوگوں کے دلوں میں شیطان نے شک ڈال دیا تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ فتنہ پھیل گیا تو اللہ نے اصحاب کہف کو جگا دیا۔ جب وہ اٹھے تو آپس میں پوچھے کہ ہم کتنی دیر سوئے؟ کسی نے کہا شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اب انہیں بھوک لگی تھی تو ان میں سے ایک نوجوان شہر گیا روٹی لینے۔ جب اس نے پیسہ دیا تو دکاندار حیران ہو گیا کیونکہ وہ سکہ بہت پرانا تھا۔ اسے شک ہوا کہ یہ کوئی خزانہ لے کر آیا ہے۔ سپاہی اسے راجا کے پاس لے گئے۔ راجا اور وہ شخص دونوں حیران تھے۔ وہ شخص سوچ رہا تھا کہ ایک ہی رات میں اتنا کچھ کیسے بدل گیا؟ کل تک یہاں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، آج یہاں ایک اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے۔ راجا حیران تھا کہ اتنا پرانا سکہ اس کے پاس آیا کیسے؟ راجا نے پوچھا تو وہ نوجوان بتایا کہ ہم دقیانوس کے زمانے کے ہیں۔ راجا کو یقین نہیں ہوا تو اس نے اتہاس جاننے والے ایک بزرگ کو بلوایا اور حکم دیا کہ اپنے ساتھ وہ تختی بھی لائے جس میں اصحاب کہف کے سارے لوگوں کے نام درج ہیں۔ اور پھر جب پوچھا گیا کہ اپنے ساتھیوں کے نام بتائیں تو ایک ایک کر کے انہوں نے اپنے سارے ساتھیوں کے نام بتائے اور ہو بہو وہی نام اس تختی پر لکھا ہوا تھا۔ راجا حیران ہو گیا، مگر اسے یقین کرنا پڑا کہ یہ وہی اصحاب کہف ہے جو دقیانوس کے زمانے میں اس کی قید سے فرار ہوئے تھے اور جا کر غار میں پناہ لی تھی۔ وہیں کھڑے ایک پادری نے راجا کو مشورہ دیا کہ اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے یا نہیں، یہ شک لوگوں کے دلوں سے جا سکتا ہے کیونکہ اب لوگ خود دیکھیں گے کہ اصحاب کہف دوبارہ زندہ ہوئے۔ راجا نے حکم دیا سارے شہر کے لوگ غار کی طرف جائیں۔ جب لوگوں نے انہیں اپنی آنکھوں سے زندہ دیکھا تو ان کا شک ختم ہو گیا اور یقین آ گیا کہ اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اصحاب کہف بھی رونے لگے جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی اتنی بڑی عنایت ان پر ہوئی تو انہوں نے کہا، یا اللہ، ہم تیری رضا کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اب ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں بچا تو تو ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ اور وہ سجدے کی حالت میں موت کو پا گئے۔